السلام علیکم، میں صفیزہ مجھ اسلام اور آج میں آپ کے سامنے یہ غنیت الطالبین کی کتاب لے کر آئی ہوں اور اس کتاب میں جو آپ کو پڑھ کر سناؤں گی اس کا ٹاپک ہے آپ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تعلیمات باطنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصانیف مبارکہ، آپ کے مواعظ و ارشادات غرامی ہی اس بلند مرتبہ اور حکمت کے اس اعلیٰ درجہ پر ہے کہ ان کی کما حقہ تعریف، ان کا اثر اور ان کے فیضان کا احاطہ کرنا اور ان سے نتائج مرتب ہوئے ان کا بیان کرنا بہت ہی دشوار ہے۔ یہ مواعظ و درس اس بلندی اور اثر آفرینی کی اس منزل پر ہے کہ آپ کی فضیلت اور آپ کے کمالات علمی پر دلیلیں قاطع ہیں، لیکن کیا عرب اور کیا عجم، کیا ہند اور کیا شام و عراق، تمام دنیا میں آپ کے نام والا کی عظمت اور فیضان معرفت کی جو دھوم اور شان ہے وہ آپ کے کمالات باطنی اور آپ کے رشد و ہدایت کے سلسلہ یعنی سلسلہ قادریہ کا فروغ اور اس کی عالمگیر اشاعت ہے۔ ذیل کے سطور میں اس پاک سلسلے کے بارے میں مختصراً تحریر کر رہے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی دعوت حق کے سلسلہ میں الفتح الربانی میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے: اے لوگو، دعوت حق قبول کرو، بے شک میں داعی اللہ ہوں کہ تم کو اللہ کے دروازے اور اس کی اطاعت کی طرف بلاتا ہوں، اپنے نفس کی طرف نہیں بلاتا کہ منافق ہی اللہ کی طرف مخلوق کو نہیں بلاتا بلکہ اپنے نفس کی طرف بلاتا ہے۔ اس عظیم دعوت کے لیے آپ نے ان چند ہستیوں کو انتخاب فرمایا جن میں یہ ظہر قابل موجود تھا۔ چنانچہ ان میں غول سرسبد حضرت شیخ شہاب الدین عمر بن محمد سہروردی صاحب عوارف المعارف ہیں۔ آپ ان فوان شباب میں علوم عقلیہ کے بڑے دلدادہ تھے اور آپ کی طبیعت کا رجحان منقولات کی طرف بہت کم تھا۔ یہ حال دیکھ کر آپ کے نامدار حضرت شیخ ابو نجیب سہروردی، جن کے ارشاد کا سہرا دور دور تک پھیلا ہوا تھا اور ایک عظیم صاحب طریقت بزرگ شمار ہوتے تھے، اپنے نوجوان برادرزادہ کو حضرت کی خدمت باسعادت میں لے کر حاضر ہوئے اور حضور غوثیت میں عرض کیا کہ میرا یہ برادرزادہ ہر وقت معقولات میں مشغول رہتا ہے، ہر چند کی میں روکتا ہوں لیکن میں کامیاب نہیں ہوتا۔ حضور شیخ سہروردی سے پوچھا، تم نے علم الکلام میں کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ شیخ سہروردی نے کتب عام و خطا کے نام بنام نشاندہی کی۔ حضور غوث اعظم نے کتابوں کے نام سن کر اپنا دست مبارک سہروردی کے سینے پر پھیرا۔ ہاتھ کا پھیرنا تھا کہ سینہ معقولات سے بالکل صاف ہو گیا، جو کچھ پڑھا تھا سب کا سب محو ہو گیا اور وہ دل اللہ تعالیٰ نے جس کو نور ہدایت، اقان اور علم لدنی کی صلاحیت سے نوازا تھا، معرف الہیہ سے معمور ہو گیا اور کال حال سے بدل گیا۔ دل و دماغ کی دنیا میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو گیا اور آپ نے فوراً دامن غوثیت کو تھام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ سہروردی کے ذریعے قادریت کو دنیا کے گوشہ گوشہ میں پھیلا دیا، جس کا ذکر بہت اجمال کے ساتھ میں یہاں کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ سہروردی کا سلسلہ طریقت مشرق اور مغرب تک بہت جلد پھیل گیا، شام، مصر، عرب عجم، ترکستان اور ماورا النہر تک، اور اس بر صغیر پاک و ہند میں سندھ، دلی اور مشرق میں مدنا پور، بنگال اور آسام، سب اس سلسلے کے روشن ستاروں کی تابناکیوں سے جگمگا اٹھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین کے مرید خاص شیخ مصلح الدین المعروف سعدی شیرازی نے شیراز میں اس سلسلہ کو پھیلایا اور اپنی زندہ جاوید کتب گلستہ و بوستہ کے ذریعہ ان تمام ملکوں میں حکمت و معرفت کے چراغ روشن کیے جہاں فارسی زبان پڑھی اور سمجھی جا سکتی تھی۔ جب فتنہ تاتار نے بغداد کو تباہ کرنے کے بعد شام کی طرف اپنا رخ کیا تو سلسلہ قادر سہروردیہ کے شیخ اعظم حضرت عزیز الدین بن عبدالسلام کی تحریک پر مجاہد اعظم ترک عظیم رکن الدین سرس نے اس فتنہ کا مقابلہ ایک آہنی دیوار بن کر کیا اور سیل بلا کو روکا اور شام و عرب کی سرزمین سے اس کا منہ پھیر دیا۔ اس بطل حریت اور مجاہد اعظم نے شام میں تاتاریوں کو جو پے در پے شکستیں دی وہ تاریخ کے صفحات پر ثبت ہیں۔ مصر میں سلطنت عباسیہ کا قیام انہی کی بدولت ظہور میں آیا۔ سلسلہ قادریہ اور سہروردیہ کے ایک اور درخشندہ آفتاب حضرت شیخ الاسلام شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی ہیں، جن کے ذریعے سندھ و ہند کے ظلمت کدے میں ایمان و عرفان کے چراغ روشن ہوئے۔
اور اسلام کی روشنی سے یہ سیاہ خانے جگمگا اٹھے۔ آپ کی سعی سے اونچ اور ملتان اس آفتاب کی روشنی سے منور ہے۔ بنگال کی وہ سرزمین سے کفر و شکر سے سیاہ خانہ بنی ہوئی تھی۔ وہاں اسلام کے پہلے مبلغ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی سہروردی ہیں۔ حضرت شیخ جلال الدین شیخ شیوخ حضرت سہروردی کے خلیفہ اعظم تھے۔ اچ میں اسی سلسلہ کا وہ آفتاب گروہ ہوا جس کا نام حضرت سید جلال سرخ سہروردی ہے، جن کے صاحبزادے حضرت شیخ احمد کبیر بخاری تھے۔ انہوں نے اسلام کی اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ شاہ جلال مجرد، جنہوں نے سلہٹ میں اسلام کی شمع فروزہ کی، آپ ہی کے نواسے ہیں۔ حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری بھی اسی خانوادہ سہروردیہ کی ایک شمع فروزہ ہیں، جنہوں نے ہند کے مغربی حصہ میں اشاعت اسلام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ الغرض ہندوستان اور دوسرے ممالک میں سہروردی سلسلہ کو جو قبول عام اور عظیم تبلیغی کامیابیاں حاصل ہوئی، اور تمام تر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکات ہے۔ اس خاندان میں آپ کے لطف و کرم سے سدہ فقراء کامل اور درویشان مخلص اور مبلغین اسلام پیدا ہوئے کہ آج بھی یہ آفتاب اس بر صغیر پاک و ہند میں اپنی تمام تر تابانیوں کے ساتھ فروزہ ہے۔ اس سلسلہ سہروردیہ کے علاوہ بھی قادریت کے آفتاب نے کفر کی تاریک راتوں میں اجالا فرمایا، اور آپ سے اس قدر سلاسل طریقہ جاری و ساری ہوئے کہ آج بھی دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں یہ سلسلہ ضرور موجود ہے۔ ہر چند کی آپ حنبلی فقہ کے پیرو اور اس کے شارح تھے۔ آپ کی عظیم تصنیف غنیۃ الطالبین طریق الحق فقہ حنبلی پر ایک مستند کتاب ہے، لیکن چونکہ آپ محض اسلام کے داعی تھے اور کتاب الہی اور سنت محمدی حضرت غوث اعظم کے دین و مذہب، فکر و نظر اور آج واز و ارشاد کا مرکز و محور تھا، اس لیے آپ کی عظمت کا سکہ حنفیوں کے دلوں پر اس طرح بیٹھا ہوا ہے جس طرح حنبلیوں کے دلوں پر۔ بلکہ میں تو یہ کہنے میں باق نہیں کروں گا کہ اس بر صغیر پاک اور ہند میں حنفی جس کثیر تعداد میں آپ کے غلاموں میں شامل ہیں کہ اس بر صغیر شامل ہیں، اور آپ کے سلاسل حنفی بزرگوں میں جس قدر پائے جاتے ہیں وہ حنبلیوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ حضرت کا طریقہ احسان و تعلیم و تلقین بھی تمام پر کتاب و سنت پر مبنی و منحصر ہے۔ اس میں نہ فلسفہ کلام کے غوامض و رموز ہیں اور نہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے مباحث ہیں۔ حضرت کا قلب نورانی سوز، یقین، حضور اور شہود اور عرفان الہی ہے، اور سنت نبوی اس کا محور و مرکز ہے۔ یہی باعث ہے کہ چار دانگے عالم میں آپ کا ڈنکا اب بھی بج رہا ہے۔ قادریت کے بہت سے سلاسل آپ کی اولاد امجاد سے جاری و ساری ہوئے جو فقہا قادریت کہلاتے ہیں۔ عرف عام میں ان میں سے ہر ایک نقیب الاشراف کہلاتا ہے۔